سر بات کریں گے وزیر اعلیٰ کے پی کے مسٹر سہیل افریدی کی. ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے رہائی بانی پی ٹی آئی کی, اور اب دیکھیں اسلام آباد میں اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے دھرنا دیا. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا کچھ تو پرفارم کر کے دکھانا ہے. اب فرق کیا ہوا, پہلے یہ دھرنا جو ہے وہ علی مین گنڈا پور دے دیا کرتے تھے جیل کے باہر. جی اچھا, پہلے اسی طرح کا دھرنا یا احتجاج جیل کے باہر جو ہے وہ علیمہ خان کرتے تھے, اور بانی پی ٹی آئی کی دیگر جو بہنیں ہیں وہ کر دیتی, چند کارکن کر دیتے. اکثر وہ زبردستی گرفتار ہو جایا کرتی تھی, پولیس کی گاڑی میں چڑھ گئی پھر اتر گئی آگے جا کے. تو یہ تو پہلے بھی چل رہا تھا. مثلاً چینج کیا آیا کے پی کے میں, سہیل افریدی کے وزیر اعلیٰ کے پی کے بننے سے چینج کیا آیا؟ مثلاً کے پی کے میں کیا چینج آیا؟ نہیں, آپ اسی سیاست کی چلے بات کر لیں. ہاں جی, آپ اور پی ٹی آئی اسی احتجاجی سیاست کی ہی بات کر لیں. آپ جی اڈیالہ کے باہر کی ایکٹیویٹی کی چلے بات کر لیتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ کیا کچھ بھی نہیں. مثلاً سہیل افریدی کے آنے سے کیا اڈیالہ کے دروازے کھل گئے, در و دیوار کانپ گئے, وہاں پہ جو ہے نا وہ کوے اڑنا شروع ہو گئے, چڑیاں اور طوطوں چہچہا کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں, اور کیا مثلاً چینج آیا؟ پوائنٹ یہ کام تو علی مین گنڈا پور کر رہے تھے. جی میرا خیال اس سے تھوڑا بہتر ہی کر رہے تھے, 4 بندے زیادہ ہی تھے جب وہ بیٹھتے تھے وہاں پہ, اور علیمہ خان بھی کر رہی تھی, ان کے ساتھ بھی لوگ نظر آتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حل نہیں ہے مسئلے کا, اور سہیل افریدی یہی کر سکتے تھے اور یہی کر سکتے ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھیے جو جیل ایس او پیز ہے, اور اس کے بعد جو ہے ایک جو استحقاق ہے کسی بھی قیدی کا اور سابق وزیر اعظم کا, اگر ان کی طرف سے لسٹ میں سہیل افریدی کا نام ہے اور وہ ملنا چاہتے ہیں, اور ملاقات کا دن بھی ہے, ملاقات کے اوقات بھی ہیں, تو ملاقات کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ملاقات ہو جانی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. آپ بتائیں کیا اس میں متعدد مرتبہ ہمارے پاس یہ شواہد پہنچے ہیں کہ جب علیمہ خان احتجاج کر رہی ہوتی تھی کہ میں نے ملنا ہے اور مجھے جانے نہیں دیا جا رہا, تو ان فیکٹ عمران خان کی طرف سے ہی جو لسٹ جاری کردہ ہوتی تھی ملاقاتیوں کی, اس میں علیمہ خان کا نام نہیں ہوتا تھا. پتہ آپ کو اس بات کا؟ اسی طرح کی صورتحال بڑی دفعہ علی مین گنڈا پور کے ساتھ بھی رہی کہ ان کا نام ہی نہیں شامل کیا جاتا لسٹ میں. اچھا, وہ ملنے والا ہی نہیں ملنا چاہ رہا ایک شخص سے, تو اچھا یہ صرف اور صرف نا ایک یہ سٹیج لگانے کے لیے اور یہ ایک نا ماحول بنانے کے لیے اور ایک مظلومیت کارڈ کھیلنے کے لیے اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں اور اس طرح کے حربے جو ہے وہ آزمائے جاتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ملاقات کا دن بھی ہو اور فیملی ڈے ہے اور علیمہ یا خان فیملی, اگر فیملی ڈے ہے تو پھر فیملی ملے علیمہ گی, خان کی بات کر اگر لیتے دیگر چلیے. ملاقاتیوں ہاں کا جی, دن ہے اور وہ اور عمران خان ملنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی ملاقات ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ کس طرح ہو رائٹ. سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا وہ ایک لکیر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جیل حکام ہیں موجود ہے, ان سے بات کی جائے, سپرینٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے بات کی جائے, آئی جی جیل خانہ جاتا ہے ان سے بات کی جائے, ہوم منسٹر سے بات کی جائے, ان سے پوچھا جائے جی کہ ذرا اس دن کا ہمیں اگر آپ ایک پریکٹیکلی ایک احوال بتا دیں کہ لسٹ کیا تھی خود اندر سے آنے والی, اور کتنے لوگ جو ہے نا وہ ملاقات کے لیے آئے, اس میں کن کا نام تھا, کس کو الاؤ کیا گیا, نہیں کیا گیا, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ زیادہ تو اچھا, اس سے زیادہ آپ سہیل افریدی کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ اس سے زیادہ یہ ہے کہ آپ بلو دی بیلٹ جائیں گے تو پھر معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا. اگر یہاں مذہبی جماعت کالعدم قرار پا سکتی ہے تو اب جو وقت چل رہا ہے, اگر یہ زیادہ چونچا کریں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ہو پی سکتا ہے. ٹی آئی بھی پابندی کا شکار ہو سکتی ہے. ٹھیک 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 ہے, اب جو ہے نا آپ نہ بلو دی بیلٹ جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ دھمکا سکتے ہیں, نہ ہی ڈرا سکتے ہیں, نہ ہی بلیک میل اور کر اس طرح کی سکتے کوئی ہیں, ایکٹیویٹی جو ان کے لیے بھاری اور ہو نہ ہی سکتی ہے.
لگ رہا ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ کسی طرح کی بلیک میلنگ میں اور کسی طرح کے دھونس میں اور دھمکی میں آئیں گے. اس وقت جب میں بار بار مجھے یہ بات کرنا پڑ رہی ہے، اس وقت جب آپ کو فتنۃ الخوارج جیسے دہشت گردی کا سامنا ہے، جب آپ کو افغانستان سے ہونے والی جو ہے نا دہشت گردی کا سامنا ہے، جب آپ کو انڈیا جو ہے اس کی پراکسیز کا سامنا ہے، اس کی ایک وار کا سامنا ہے، اور وہ جو سو کالڈ سندور آپریشن ہے اس کی دھمکیاں ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ بلا جواز جو ہے آپ یہاں پہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ میلہ نہیں لگا سکتے، اور دمادم مسک اندر والی جو ہے نا وہ راگ نہیں الاپ سکتے. ہاں آپ اپنے جائز بات کریں، کیسز کورٹ میں ہیں، کورٹ میں جا کے فائٹ کریں، اس کے بعد احتجاج ہے، آپ کا حق ہے، آپ ضلعی انتظامیہ سے باضابطہ جو طریقہ کار ہے اس سے آپ اجازت لیں، این او سی لیں، ایک جگہ کا تعین کریں، وہاں پہ بیٹھ کے آپ پورا من اپنا احتجاج کریں. میرا نہیں خیال کہ کوئی روکے گا. جلسہ کرنا چاہتے ہیں باضابطہ کس شہر میں کرنا چاہتے ہیں، اس شہر کی ضلعی انتظامیہ سے باضابطہ آپ اجازت لیں، وہاں آپ جا کے جلسہ کر لیں، کوئی بھی نہیں روکے گا آپ کو. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ضلع انتظامیہ کہے گی کہ آپ اس چوک میں یا اس گراؤنڈ میں نہ کریں، یہ سامنے والی میں کر لیں، ٹھیک ہے نا. وہاں ہم آپ کو سیکورٹی بھی دیں گے، وہاں آپ کو جو ہے نا وہ پانی بھی پلائیں گے اور جوس بھی پلائیں گے، اور آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا لیں. اچھا، اب سوال پھر یہ ہے جاتے جاتے کہ احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں آپ، ذرا یہ تو کلیئر کر دیں. سہیل افریدی یا علیمہ خان یا اڈیالہ والے صاحب، ایک سوال ہے، میں ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے یہ سوال میں پوچھتا ہوں، سوال احتجاج آپ کر رہے ہیں کس کے خلاف کر رہے ہیں، ذرا کلیئر تو کلیئرٹی تو کریں. آپ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تو آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت سے لڑائی نہیں ہے، حکومت سے آپ کی لڑائی نہیں، وفاقی حکومت سے نہیں ہے، پنجاب حکومت سے بھی نہیں ہے، سندھ حکومت سے نہیں، بلوچستان حکومت سے بھی نہیں، کے پی کے میں آپ کی اپنی حکومت ہے. آپ کی لڑائی کس سے ہے، ذرا یہ تو بتائیں، اور جس سے لڑائی ہے وہ کس بات پر ہے، یہ تو کلیئر کریں تھوڑا سا. ایک لوگوں کا آپ وقت ضائع نہ کریں نا. آپ وہاں پہ جو ہے نا ایک تھیٹر لگا رہے ہیں اور تھیٹر کا شو چل رہا ہے وہاں پہ، اور آپ جو وہاں پہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، آپ بتائیں تو صحیح ایجنڈا کیا ہے، کس ایشو پہ احتجاج کر رہے ہیں، کس کے خلاف کر رہے ہیں. رہائی مطالبہ ہے تو رہائی تو نہ وفاقی حکومت نے کرنی ہے اور نہ ہی کسی ادارے نے کرنی ہے. رہائی تو ہونی ہے عدالتوں سے، سزائیں ہونی ہیں عدالتوں سے. تو کیا آپ عدالتوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، عدلیہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ بتائیں گے نہیں. احتجاج کر رہے ہیں کس کے خلاف کر رہے ہیں، کس بات پہ کر رہے ہیں، جس بات پہ کر رہے ہیں، جس کے خلاف کر رہے ہیں، کیا اس کی ڈومین ہے جس کے خلاف کر رہے ہیں؟ آپ کے ڈیمانڈز جو ہیں، وہ جو آپ کے مطالبات ہیں، آپ جس کے خلاف کر رہے ہیں ان کی ڈومین بھی ہے، کیا وہ کریں گے یا ان کی کوئی اس سارے ایشو میں کوئی انٹرفیرنس ہے، مداخلت ہے؟ بتائیں گے نہیں. احتجاج کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. اس طرح کے احتجاج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی رزلٹ نہیں ہے. 0 + 0 = 0، یہ اس کا نتیجہ ہے، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، یعنی یوز لیس ہے، اور آنے والے پورے 1 سال میں بھی. ان کی جگہ اگر کوئی اور بھی وزیر اعلیٰ آ جاتی ہے تو یہی ایجنڈاز ہیں. مس میں یہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو لگا دیں وزیر اعلیٰ، آپ کسی کو، علیمہ خان کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا دیں، رزلٹ سیم ہے، کسی کو بنا دیں، اندر سے بشرا بی بی کو نکال کے بنا دیں وزیر اعلیٰ کے پی کے. وزیر اعلیٰ کے پی کے بدلنے سے توشہ خانہ کیسز ختم نہیں ہو جائیں گے، 9 مئی کے کیسز ختم نہیں ہو جائیں گے، 190 ملین پاؤنڈ کیسز ختم نہیں ہو جائیں گے، سائفرز جو ہے نا جھوٹا سائفر وہ سچا نہیں ہو جائے گا. یہ وزیر اعلیٰ بدلنے سے نہیں ہوگا. آپ نے اصل میں اپنی پارٹی کو ڈیمیج کیا ہے، ہمیشہ کی طرح آپ نے اپنے لوگوں پہ عدم اعتماد کیا ہے. یہ آپ ہی کے لوگ لائے ہوئے تھے نا، کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے اس طرح سے
بیچ چراہے لا کے جو ہے نا ذلیل کیا اور ان کا ہاتھ چھوڑا. کتنے لوگ ہیں؟ کہاں سے میں شروع ہوں؟ علیم خان سے شروع ہو جاؤ, جہانگیر خان ترین سے شروع ہو جاؤ, اون چودھری کی بات کر لیں, شیر افضل مروت کی بات کر لیں, کس کس کی بات کرنی ہے. وہ سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی فوزیہ قصوری کی بات کر لیتے ہیں. وہ امریکہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ بات کر کے دیکھیں نا فوزیہ قصوری جیسے لوگوں کی کیا خدمات تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور وہ کیا منشور تھا پاکستان تحریک انصاف کا, کیا ایجنڈا تھا, کون سی تبدیلی کی بات ہو رہی تھی. کیا کسی ایک پہ بھی آج یہ وہ والی پی ٹی آئی, یہ وہ والی پی ٹی آئی نہیں ہے. تو آپ جو ہے نا اپنے لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی اب پارٹی نہیں رہی. یہ چند خوش آمدی ہیں, اور یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ سہیل افریدی کا جو حال ہے یہ علی مین گنڈا پور سے بھی برا ہوگا. یہ آپ میری بات یاد رکھنی ہے آپ نے. یہ جو بڑکے ہیں نا, یہ بڑکیں اس سے بڑی بڑکیں نہیں ہیں جو علی مین گنڈا پور مارتے تھے. تو یہاں پہ اس پارٹی کے اندر کسی کی کوئی عزت نہیں ہے, کسی کی کوئی قدر نہیں ہے, کسی کی کوئی قیمت نہیں ہے, کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ون مین پارٹی. اپنے سے آگے عمران خان نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. یہ بیڑ بکریاں ہیں عمران خان کے لیے, یہ ٹیشو پیپرز ہیں جن کو جب ضرورت پڑی یوز کیا اور پھینک دیا. اتنی سی بات ہے. تو یہ جو اڈیالہ کے باہر احتجاج ہے یا اندر احتجاج ہے, اڈیالہ کی چھت پہ احتجاج ہے, اڈیالہ کی کسی دیوار پہ احتجاج ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے سر, دیکھتے ہیں مزید کیا رسپانس آتا ہے یا کیا صورتحال بنتی ہے ان دھرنوں کے بعد, اور کیا جواب آتے ہیں اپوزیشن سے یا حکومت کی جانب سے. آبویسلی